18 سال کی عمر میں ماشاءاللہ میری گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ سے. آپ نے کہا کہ 18 ایئر کے جب آپ تھے تو آپ کے ذہن میں سوالات ابھرتے تھے بہت سے, اور یہ سوالات شاید آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے کر گئے, ایک ایسی جستجو پہ کہ آپ نے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پرپز آف لائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا, اور بالآخر 2006 میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے رب کو پہچانا, خالق کو پہچانا, اور آپ نے اسلام قبول کیا. تو کیسا رہا یہ سفر اور کیسا فیل کرتے ہیں؟ لیکن میں اگر یہ تذکرہ کروں کہ جو مشکلات فیس کرنی پڑیں اس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں جتنی مجھے عطا کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان نعمتوں کے آگے وہ مشکلات بالکل زیر ہے. ان کا یعنی وہ اس کے عشر اشیر بھی ہیں. اگر میں پوچھنا چاہوں, اگر آپ اجازت دیں, کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے نعمتوں سے؟ سب سے بڑی یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں, گھروں سے عموماً گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح, کیونکہ آپ ایک آرگنائزیشن بھی رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. لائک میں نے جب اسلام قبول کیا, آئی واز ان دبئی. اچھا. تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا, امی کو جب پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, نہیں اس سے 6 سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یا آپ کہہ لیں کہ کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کر دی تھی کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ. اچھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب 6 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لاسٹ اینڈ فائنل جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ ہدایت کتاب کی صورت میں ہے, وہ قرآن مجید ہی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں. تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا, اس پہ یقین ہو گیا, تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا, تو جب میں نے اپنی امی کو فرسٹ ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ طاری ہو گئی. پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا, وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی, لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی. سبحان اللہ. ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کر دیتے. میں نے ان کو انفارم کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک ان پاکستان, تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھاڑ میں جاؤ, اب جہاں جانا چاہو. تم نے ہماری ناک کٹوا دی. گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے, تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑیں, بچہ ہے, جانے دے, سمجھ جائے گا. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی. گھر میں انٹر ہوئے, اور اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی کا ایک یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا. فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوارث کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ. اس کے بعد ایک سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے, یعنی آپ نئے نئے اسلام قبول کیا ہے آپ نے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑھا ہے, جو سمجھا ہے, جو سیکھا ہے, ویسے نماز پڑھیں گے, تو پھر کوئی آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی, کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی. ہمارے محلے دار آ کے باقاعدہ ہمارے گھروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلاں جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے, اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر. اس کے بعد اب آپ نے آگے آپ بالکل آپ جسٹ لائک اے نیو بورن جیسے ہوتا ہے, اب اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے. لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا, تو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو یہ ایک الگ سے مسئلہ. جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ درس نظامی کریں یا عالم بن جائیں. میری رسپانسبلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر. میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا, اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے. تو اس طرح کی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایمبریسنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہی ریپلائڈ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوں اور اس کو ضرورت ہے. تو 7 ٹائم آئی ریجیکٹ فرام دا ادر فیملیز. اچھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ, بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ
میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا الحمدللہ. لیکن پھر بھی علی بھائی ایکچولی دس از دا پاسٹ. میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل, ساری تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں, بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی, مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان سب چھوٹ گیا, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کی ماؤں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی. اچھا یہ لوگ میسر آئے, اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا. الحمدللہ. مزے کی بات یہ ہے میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیے. لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے, نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے ملے کہ جنہوں نے, بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبئی میں, تو جب میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مجھے پکڑا, مجھے زور سے گلے سے لگایا. اور ان کے ایک بھائی تھے نوید, تو انہوں نے کہا کہ عبد الوارث جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا, آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو. اور انہوں نے ثابت کیا, یعنی آج 15 سال اس بات کو انہوں نے ثابت کیا, کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا, کبھی نہیں وہ بھولے مجھے, اور باوجود اس کے کہ وہ باہر ہیں. اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. ایک عشائیہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک عشائیہ دیا گیا. اس عشائیہ کے موقع پہ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجیے گا, اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دی. تو انہوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, تم نے مجھے تکلیف دی؟ انہوں نے کہا عبد الوارث میری جان مانگو, میری جان تمہارے لیے حاضر ہے یار, تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے کیا یعنی کیا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھائی جو بیٹی, میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے جس خواتین کے مدرسے, تو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا, جب ان کو پتا چلا کہ شادی نہیں ہو رہی اس کی, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی, یعنی یہ ایک عبد الوارث ہی از دا نیو مسلم بوائے, اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شی واز جسٹ لائک مائی ڈاٹر. اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے, میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دیا کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی. اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی, تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی, آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کیسی ہے, کیسا چل رہا ہے, عبد الوارث کو تنگ تو نہیں کرتی, پارٹیسپیٹ کرتی ہو, سپورٹ کرتی ہو. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے ایک جگہ یعنی مجھے کنسٹرکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے, اور میرے ہمارے جان, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ غصے ہوں گے مجھے, تو ان کو پتا چلا کہ عبد الوارث کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو نہیں, ان کو کہا کہ 3 لاکھ روپے چاہیے. تو انہوں نے کہا ایکچوئل ضرورت کتنی ہے؟ تو میں نے کہا ایکچوئل ضرورت 5 لاکھ کی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں 3 لاکھ نہیں دوں گا, 5 لاکھ دوں گا, لینے ہیں تو لو. یہ امت کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایسے بہن بھائی, ایسے ماں باپ, ایسے دوست, ایسے احباب دیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں علی بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا, اور اللہ نے جیسے آپ نے بتایا ریٹرن بھی کیا, ماں باپ آپ نے کہا, اور اس سے پلس ریٹرن کیا. آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے. میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری بہنیں سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں, میرے بھائی سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا, اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گنا جو ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں. وارث بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو ابھی ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی سے ہیں, کوئی بھی مذہب ہو, سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے, انہیں بھی ہدایت دے. یہ
اسلام از دا ریلیجن آف پیس. الحمدللہ. میں دین شو اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے, ایڈی ایک ہیں امریکن ریورٹ ہی ہیں, ان کا ایک بڑا مشہور شو ہے دا دین شو. اس میں بھی وہ ماشاءاللہ نا ریورٹس کو بلاتے ہیں, کرسچن امریکن ریورٹس کو. تو ہر ایک کی آپ سے بڑی سملر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے, اور ان کی کئی مسکنسیپشنز دور ہوئی مسلمانوں کے بارے میں کہ یار ہم تو سمجھتے تھے ٹیررسٹ ٹائپ لوگ ہیں, ایکسٹریمسٹ ٹائپ لوگ ہیں, لیکن ان کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ہے. یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ. یورپ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. تو مغیرہ آپ سے ابھی وارث بھائی ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اپنی سٹوری بتاتے ہوئے, تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. دیکھیں ہم چونکہ اللہ کا فضل ہے, اس کو فضل بھی کہیں کہ امتحان بھی کہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, ہم نے تو اس نعمت کو شروع سے آنکھیں کھولتے ہی دیکھا, لیکن ظاہر ہے کچھ مسلمان نہیں قدر کرتے اس چیز کی. صحابہ جو ہے وہ ریورٹ ہوئے تھے, اور ابھی وارث بھائی بات کر رہے تھے, میں محسوس کر رہا تھا کہ صحابہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسج لے کر آئے اور وہ اس طرف آئے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی آپ بھی روشنی ڈالیں کہ مسلمان کیوں نہیں قدر, جو بورن مسلمز ہیں, وائی ڈونٹ دے ریئلائز کہ وٹ دے ہیو, اور قدر کیوں نہیں اسلام کی وہ کرتے. جزاک اللہ خیر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عبدالوارث بھائی جو بات کر رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اپنے بارے میں بھی کہ ہم نے وہ قیمت ادا نہیں کی. اصل میں وہ والی چیز جو انسان کو بغیر محنت کیے اور بغیر اس کے لیے قربانی کے مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر کھو دیتا ہے. اور ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ویلیو اور جو محبت تھی اسلام سے, اس میں اصل میں قوت اور جذبہ ہی یہ تھا کہ انہوں نے جو قیمتیں ادا کی تھی اس کے لیے وہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے. اور میں علی بھائی عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں ایک دنیاوی نعمت ہے اور ایک دین کی نعمت ہے. جو دنیاوی نعمت ہے اس کا احساس تو انسان کو, اس بندے کو احساس ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو. سیدھی سی بات ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کو احساس ہو, اس کو جس کے پاس گاڑی ہے اس کو تو احساس نہیں ہے اس کی اہمیت کا, لیکن جس بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو احساس ہوگا. جس بندے کو اللہ نے ٹانگیں نہیں دی اس کو احساس ہے کہ ٹانگوں کی اہمیت کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں دین ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی مٹھاس کا اندازہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جس نے اس دین کو قبول کیا. جس نے اس کو قبول نہیں کیا اس کو اندازہ نہیں ہے اس سے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, حدیث ہرقل جسے کہتے ہیں. ہراکلیس جو تھا اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں. عیسائی تھا وہ, بڑا سمجھدار بادشاہ تھا. تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ یعنی وہ نبی جو ہے اس کے جو فالوورز ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مرتد تو نہیں ہوتا. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ وہ مرتد کوئی بھی نہیں ہوتا. تو حضرت ہرقل تھا اس نے کہا کہ اصل میں دین ایسا ہی ہے, یہ دین کی ایسی مٹھاس ہے جو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ چکھ لیتا ہے نا پھر وہ اس سے دور نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اور مجھے بڑی واللہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ عبدالوارث بھائی جیسے بھائی ہمارے, ان سے ملاقات ہوتی رہنی چاہیے اور ان سے ہم تذکیر کرواتے رہیں تاکہ ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا رہے کہ اسلام کتنی بڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگ, اللہ معاف کرے, ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا کئی ہمارے جاننے والے جب یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہاں کی سٹیزن شپ کے لیے. بڑے آرام سے دین کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ جو ہے نا بڑے یعنی وہ اپنا نام بھی بدل دیتے ہیں. اس بات کی اہمیت کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار وہ کتنی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی. تو میں آپ کی بات سن کے میں احساس ہو رہا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا پتا اور آپ کی کہاں زندگی ہے. سبحان اللہ.